اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ حاضرین مکرم، ایک بات یاد رکھیے کہ جس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود بھیجتے ہیں، اصل میں وہ ہم اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک سے ہی آغاز کرتا ہوں، تو یہ میں نہیں کرتا بلکہ مجھ سے کروایا جاتا ہے۔ کروانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرواتا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئی خود سے جان بوجھ کے پیدا ہوا جذبہ نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی بندہ کہے کہ جی کہ میرا کوئی اپنا کردار ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک جن سے خوش ہوتا ہے ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد، محبت، عشق عطا کرتا ہے۔ یہ جو عشق کا میدان ہے نا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ عشق جو ہے وہ اپنی راہ میں بڑے امتحان لے کے آتا ہے۔ کہیں پر عشق مچھلی کے پیٹ میں امتحان لیتا ہے، کہیں پر عشق چھری کے نیچے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام اجمعین کا امتحان لیتا ہے، کہیں پر خلیل اللہ کا امتحان آگ کے اتنے بڑے الاؤ میں ہوتا ہے، وہ تو واقعہ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ عشق اپنا امتحان لے رہا ہے۔ اس عشق کے بعد جو ہمیں مقام و مرتبے ملتے ہیں وہ اسی عشق کی بدولت ہوتے ہیں۔ اب عشق چلتا 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 کربلا پر آیا، کربلا کے مقام پر آیا، تو وہاں پر عشق نے تلاش کیا کہ وہ کون ہے جو اس معیار پر پورا اترے گا۔ تو اس عشق کا امتحان دینے کے لیے، معیار پر پورا اترنے کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے 72 رفقا سمیت کربلا معلیٰ میں جلوہ گر ہوئے، اور پھر اللہ نے بھی دیکھا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اہل بیت کٹ گیا، شہید ہو گیا، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر قربان ہو گیا، اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہو گیا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ ہر دور میں دین اسلام کربلا مانگتا ہے، موجودہ دور میں بھی مانگ رہا ہے۔ امام علی مقام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ اپنے وقت آخر پر بھی، مطلب ہے ظاہری طور پر جس وقت شہادت ہو رہی تھی اس وقت بھی نماز اثر نہ بھولے، نماز قضا نہیں کرنے دی۔ پتہ تھا کہ چاروں طرف سے تیر تلوار نیزے چل رہے ہیں، اب آخری وقت آ چکا ہے کہ اپنی جان کے لیے کچھ کر لیا جائے، لیکن جان کے لیے کیا بھی تو کیا کیا کہ آخری سجدہ بھی کیا جو آج تک جاری ہے، کیونکہ اس سجدے کی حالت میں شہادت ہوئی۔ عشق نے اپنا امتحان لیا، اور لینے کے بعد عشق نے خود سر جھکا کر کہا حسین جیت گیا۔ عشق حسین کو آسمان کی بلندیوں پر جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اب بات آتی ہے جی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کسی نے کہا کہ زنانان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، تو ایک عاشق کی مصطفیٰ نے کہا کہ وہ تو زنانان مصر تھیں، اس نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔
تو اگر وہی عورتیں، وہی مصر کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، سیدہ خاتون جنت کے والد محترم کو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو وہ اپنی گردنیں کٹا دیتے، لیکن پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، عشق آج بھی اپنے امتحان لے رہا ہے۔ ہر صدی میں غازی پیدا ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، غازیان رسول پیدا ہوتے رہے ہیں، غازیان توحید و سنت پیدا ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وار دی، بالکل نوجوان لڑکے، ان کی تازہ شادیاں ہوئی ہوئی، کوئی شادی کی پہلی رات بلاوا آ گیا، جا کے گستاخ رسول کو اڑا دیا۔ عشق نے اپنی بازی جیت لی، عاشق اپنی بازی جیت گیا۔ عاشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو عشق ہے نا، وہی فیصلے کرنے میں بڑا ہی دلیر ہوتا ہے، وہ اسے فیصلے کرواتا ہے۔ اب آگے چلیں جی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، یہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے نا تو اس کو تحفے میں عشق رسول دیتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کے واقعات دیکھ لیں، ہم مختلف کتابوں میں، ویڈیوز میں بڑوں سے صحابہ کرام کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ڈھال بن گئے کہ وہ تیروں کی اتنی بوچھاڑ آئی کہ جس طرح وہ ایک جانور ہوتا ہے سانپ، جس کے اوپر سے جسم کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں سانپ سے بچاؤ کے لیے، یا وہ سانپ سے وہ لڑتا ہے جب، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر لمبے لمبے جسم کانٹے ہوتے ہیں، تو ان صحابی کا جسم جو ہے وہ اس طرح کانٹوں کی طرح ہو گیا، اتنے زیادہ تیر لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اپنی جان وار دی۔ ایک صحابیہ تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں صحابہ کو، زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی کہ ایسے میں ایک رومی پہلوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا، تو انہوں نے کیا کہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان وار دی، اور انہوں نے اپنا وہ مسکیتہ رکھ دیا، اور اسی رومی پہلوان کی بازو مروڑ کر ان کی تلوار چھین لی اور اسی سے اس کا سر قلم کر دیا۔ بہت سارے قصے ہیں، بڑی داستانیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، اچھل اچھل کر نعرے لگانا بہت آسان ہے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہے، ہمارا تن من دھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جس وقت قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت چند ایک ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جتنا بھی استعداد کائنات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اگر یہ دین اسلام کا مرکز ہے، عشق مصطفیٰ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ شب برات، یہ شب قدر، یہ قرآن، ٹھیک ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا کیا ہے۔ یہ قیامت کا دن دیکھ لیں، قیامت کا دن اللہ نے کیوں قائم کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اس بندے نے یہ برا فعل کیا ہے، اس نے اچھا کیا ہے، میں اس کو جنت میں بھیج دوں، اس کو میں دوزخ میں بھیج دوں؟ تو یہ تو سمپل سی بات ہے کہ بندہ مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی سوالات ہوتے ہیں، آخرت کے میدان میں بھی سوالات ہوں گے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ قبر میں سوال ہونے کے بعد ڈائریکٹ اس کو ادھر بھیج دیا جائے، اس کو ادھر جہنم بھیج دیا جائے، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے؟ تو یہ قیامت میں سب انسانیت کو اکٹھا کر کے تو پھر یہ میدان حشر لگانے کا کیا ماجرا ہے؟ تو میری سمجھ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ایکسپوز کرنا ہے، سب کے سامنے لانا ہے، سب کے سامنے یہ شو کرنا ہے، ایکسپوز کرنا ہے کہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گڈی ہمیشہ چڑھی رہے گی۔ یہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مرتبہ ہے کہ جس دن کسی نبی سے کچھ بھی نہیں بن پایا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کلیم و نجی مسیح و صفی، کہیں بھی بنی کسی سے کہیں، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں آقا تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب کہیں گے کہ ایک ہی دروازہ کھلا ہے، وہیں چلتے ہیں، وہیں پر سنی جائے گی، تو وہی
सब दरवाजे बंद, एक दरवाज़ा खुला, एक ही गली खुली, वहाँ पर पहुँचेंगे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरियाद करेंगे। सरकार फरमाएंगे आप तुम ठीक जगह आ गए हो, बस अल्लाह के सामने हाजिर होंगे पूरी इंसानियत को लेकर, और फिर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होंगे, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ज़मीन पर थे सारी इंसानियत, जबकि बिल्कुल तबाही के धाने पर बचाया बचाया बचाया, इसके लिए रोते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, उम्मती उम्मती। और उस दिन क्या कहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। क्यों फरमाएंगे? क्योंकि अल्लाह उस दिन फुल जलाल में होगा, पूरे गुस्से में होगा कि अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। कि ऐसे में सरकार जब सर अक़दस ज़मीन पर रखेंगे तो अल्लाह फरमाएगा बस ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब सब कुछ तुम्हारे हवाले करते हैं, ठीक है, जैसे राज़ी होगे वैसे ही राज़ी कर देंगे तुम्हें। लेकिन एक बात है कि जो आपके गुस्ताख हैं, जिन्होंने आपके साथ बेहद ज़्यादतियाँ की हैं, आप चाहते तो हैं कि उनको भी माफ़ कर दें। आप हैं ही रहमतुल लिल आलमीन, आप इतने प्यारे हैं, इतने रहम करने वाले हैं कि आप उनको माफ़ कर देना चाहते हैं, लेकिन हबीब हमारी मोहब्बत गवारा नहीं करती। इनकी सिफारिश मत करना, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। तो आप और मैं मिलकर दुआ करते हैं कि जिस दिन मैदान हशर लगे, उस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि ये मेरा फ़कीर है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सारे मेरे हैं, इनको सब को एक तरफ कर दिया जाए, कहीं हमारी शक्ल, हमारे लिबास गुस्ताखान रसूल से न मिले। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।